بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی صلاۃ والسلام کے واقعات میں آج میں آپ کے ساتھ شق صدر کا سب سے پہلا واقعہ پیش کرنے جا رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 4 مرتبہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا، اور سب سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اس وقت آپ دائی حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پرورش پا رہے تھے، اور آپ کی عمر مبارک صرف 4 برس تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز نبی صلاۃ والسلام مجھ سے پوچھنے لگے کہ میرے بھائی کہاں ہیں، آج دکھائی نہیں دے رہے۔ میں نے کہا وہ بکریاں لے کر چرانے کو گئے ہیں، شام کو آ جائیں گے۔ چشمہ اتھر میں آنسو بھر کر فرمانے لگے، میں بھی کل ان کے ساتھ جاؤں گا۔ میں نے کہا میرے بیٹے جیسے تمہاری خوشی۔ چنانچہ دوسرے دن خوشی خوشی اٹھے۔ میں نے ہاتھ منہ دھلا کر سر مبارک پر تیل لگایا، کنگھی کی، آنکھوں میں سرما لگایا، نیا لباس پہنایا اور ایک چھری دست اتھر میں پکڑا دی۔ اس کے بعد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ باہر تشریف لے گئے اور بکریاں چرانے میں مشغول ہو گئے۔ جب نصف دن گزر گیا تو میرا بیٹا ابا جان امی جان پکارتا بھاگتا ہوا گھر آیا۔ وہ ڈرا ہوا تھا اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ کہنے لگے، امی جان، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر لو، نامعلوم اب زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس پر اس نے بتایا کہ محمد ہمارے ساتھ کھڑے تھے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا اور ان کے قریب آ کر انہیں ہمارے درمیان سے پہاڑ کی چوٹی پر لے گیا اور لٹا کر ان کا شکم مبارک چاک کر دیا۔ آگے ہم نہیں جانتے کہ ان کا کیا حال ہوا۔ حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ سنتے ہی میں اور میرا خاوند چراگاہ کی طرف دیوانہ وار بھاگے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر زندہ سلامت تشریف فرما تھے۔ میں آگے بڑھی، سر مبارک اور منہ چوما، اٹھا کر گلے لگایا اور احوال پوچھا۔ فرمانے لگے، میں اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ کھڑا تھا کہ اچانک میری نظر 3 اشخاص پر پڑی۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں چاندنی کا آفتابہ تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا طشت تھا جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے پکڑا۔ میرے تمام ساتھی یہ دیکھتے ہی بھاگ گئے۔ اس کے بعد ان تینوں میں سے ایک نے مجھے بڑے آرام سے زمین پر لٹایا اور ایک نے میرے سینے کو جوڑوں کے پاس سے ناف تک شق کیا، اور مجھے کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پیٹ کی رگوں کو نکالا اور پانی کے ساتھ، جو کہ آب زمزم تھا، خوب اچھی طرح صاف کیا اور اپنی جگہ پر رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرا شخص آگے بڑھا اور پہلے سے کہنے لگا، اب تم ہٹ جاؤ۔ اس کے بعد اس نے میرے دل کو اپنے ہاتھ سے نکالا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پھر دل کو چاک کیا اور اس سے سیاہ لوتھڑا نکال دیا اور ایک طرف پھینک کر کہنے لگا، یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل میں کوئی چیز جو ان کے پاس تھی رکھ دی۔ پھر اس نے اپنے داہنے اور بائیں کچھ اشارہ کیا، گویا وہ کسی چیز کو مانگ رہا ہے، تو انہوں نے ایک نورانی انگوٹھی اسے دی۔ اس انگوٹھی کی نورانیت سے آنکھیں خیر ہو جاتی تھیں۔ اس کے بعد میرے دل پر مہر لگائی اور میرا دل نور سے لبریز ہو گیا اور اس کی ٹھنڈک میری رگ اور جان میں پھیلتی گئی۔ اس کے بعد تیسرا آگے بڑھا۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر ملا اور وہ شغاف مل گیا۔ اس کے بعد مجھے انتہائی محبت سے اٹھایا اور مجھے اپنے سینے سے لگایا اور میری دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور کہنے لگے، یا حبیب اللہ، آپ کی آنکھیں ہمیشہ روشن رہیں گی اور آپ ہمیشہ خوش رہیں گے۔
اس کے بعد وہ مجھے چھوڑ کر آسمان کی طرف پرواز کر گئے اور میں دور تک ان کو دیکھتا رہا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ باتیں سنی تو بڑی فکر مند ہوئی اور ان کو جلدی سے اٹھا کر اپنے گھر لے آئی۔ میرے خاوند اور دوسرے لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں ان کو کسی کاہن کے پاس لے جاؤں تاکہ یہ واقعہ سن کر وہ کچھ بتائے۔ حضور صلوٰت والسلام فرمانے لگے کہ مجھے کسی کاہن کے پاس نہ لے جانے کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ لوگوں کے بے حد اصرار اور مجبور کرنے پر میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کاہن کے پاس لے گئی اور اس کو تمام واقعہ سنایا۔ کاہن مجھ سے کہنے لگا کہ میں تمام واقعہ اس بچے کی زبانی سنوں گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام کیفیت بیان فرما دی۔ سنتے ہی اچانک کاہن اپنی جگہ سے اچھلا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر کہنے لگا، لوگوں آؤ اس بچے کو قتل کر دو اور مجھے بھی اس کے ساتھ ہی قتل کر دو۔ اگر یہ زندہ رہ گیا تو پھر جو ان جوان ہو کر تمہیں اپنے دین سے برگشتہ کر دے گا، توحید کا درس دے گا، تم کو ایسے دین کی طرف بلائے گا جس سے تم بیگانہ ہو۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کاہن ابھی یہ شور مچا ہی رہا تھا کہ میں نے اس کے ہاتھوں سے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھینا اور جلدی سے اپنے گھر لے آئی۔ اس کے بعد میرے شوہر اور لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ اس سے پہلے کہ آپ کو کوئی گزند پہنچے بہتر یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دیا جائے اور اس امانت سے دستبردار ہو جائیں۔ چنانچہ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ آپ کو واقعی ان کی والدہ اور ماجدہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ میں نے یہ ارادہ کیا اور اپنی سواری پر سوار ہوئی، حضور صلوات والسلام کو اپنے آگے بٹھایا۔ اچانک کسی منادی کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ وہ کہہ رہا تھا، اے مکہ کی سرزمین، تم کو مبارک ہو، آج سے تمہارا انوار، تمہارا کمال اور تمہارا چاند واپس آ رہا ہے۔ آج سے مکہ کی سرزمین قحط اور آفات سے محفوظ ہو گئی ہے اور اب قیامت تک خزانوں سے بھری رہے گی۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ آپ کے لائک کرنے سے ہمیں حوصلہ ملے گا اور ہم ایسی مزید اچھی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جزاک اللہ۔